دوستو یہ ہے وہ سرزمین جہاں پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے ہیں، جہاں سمندر کی ہوائیں صدیوں پرانی داستانیں سناتی ہیں، جہاں قلعے آج بھی بادشاہوں کی گونج سنبھالے کھڑے ہیں۔ دوستو خوش آمدید، یہ ہے اسکاٹ لینڈ، دنیا کے چند خطوں میں سے ایک جہاں قدرت، ثقافت اور تاریخ نے مل کر ایک ایسا شاہکار بنایا جو ہر دل کو موہ لیتا ہے۔ لیکن یہ خوبصورت ملک صرف جھیلوں اور پہاڑوں کا نام نہیں، یہ بغاوت، بہادری، علم اور فخر کی سرزمین ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر جہاں سے اسکاٹ لینڈ کی کہانی شروع ہوئی اور آج جدید دنیا میں کہاں کھڑی ہے۔ تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو اسکاٹ لینڈ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنے اس کے پہاڑ۔ قدیم دور میں یہاں کیلٹک قبائل آباد تھے جنہیں اسکاٹس کہا جاتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں آئرلینڈ سے آنے والے گیلک قبیلے یہاں بسے اور اسکاٹ لینڈ کا نام انہی سے وجود میں آیا۔ نویں صدی میں کنگ میک الپائن نے مختلف قبائل کو متحد کر کے ایک سلطنت بنائی، یہی جدید اسکاٹ لینڈ کی بنیاد تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسکاٹ لینڈ پر وائکنگز نے حملے کیے، پھر انگلینڈ سے طویل جنگوں کا آغاز ہوا۔ 1297 میں ایک نام ابھرا، ولیم والیس، وہی بہادر جس کی کہانی آج بھی فلم بریو ہارٹ میں امر ہے۔ اس نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، آزادی کے لیے لڑا اور اپنی جان قربان کر دی۔ بعد میں رابرٹ دی بروس نے 1314 میں انگلینڈ کو شکست دی اور آخرکار 1328 میں اسکاٹ لینڈ نے آزادی حاصل کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1603 میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ ایک ہو گئے اور 1707 میں یونین ایکٹ کے ذریعے اسکاٹ لینڈ کو برطانیہ میں ضم کر دیا گیا۔ تب سے یہ یونائٹڈ کنگڈم UK کا حصہ ہے، لیکن آج بھی اسکاٹ لینڈ اپنی علیحدہ شناخت، قانون اور پارلیمنٹ رکھتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ شمالی یورپ میں واقع ہے، برطانیہ کے شمالی حصے میں۔ اس کی سرحد صرف انگلینڈ سے ملتی ہے، جبکہ باقی 3 طرف اٹلانٹک اوشن اور نارتھ سی ہے اور بے شمار جزیروں کا سلسلہ ہے۔ یہ ملک 3 بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے: ہائی لینڈز، پہاڑ، گلیشیئر اور مشہور جھیلیں; لو لینڈز، زرخیز زمینیں اور بڑے شہر; آئی لینڈز، تقریباً 790 جزیرے جن میں اورکنے، ہیبرائڈز اور شیٹ لینڈ نمایاں ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں موجود بین نیوس برطانیہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور لاچ نیس وہی مشہور جھیل ہے جہاں کا نیسی مونسٹر آج بھی ایک پراسرار معمہ ہے۔ موسم ٹھنڈا اور نم ہے، مگر یہی بادل اور بارش اس سرزمین کو سب خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں۔ دوستو اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا حصہ ہونے کے باوجود ایک خود مختار پارلیمنٹ رکھتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ایڈنبرگ ہے۔ اس کی پرانی عمارتیں ایک دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ملک میں ڈیموکریٹک نظام ہے۔ وزیر اعظم اسکاٹ لینڈ پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ برطانوی بادشاہ کنگ چارلس III اسکاٹ لینڈ کے بھی بادشاہ ہیں، لیکن عملی طور پر روزمرہ فیصلے اسکاٹ لینڈ حکومت کرتی ہے۔ 2014 میں اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے لیے ریفرینڈم ہوا۔ 55% عوام نے برطانیہ کے ساتھ رہنے کے حق میں ووٹ دیا، مگر آج بھی اسکاٹش انڈیپینڈنس کا معاملہ زندہ ہے، یعنی کہ آج بھی اسکاٹ لینڈ برطانیہ کے زیر سایہ ہے۔
اسکاٹ لینڈ کی معیشت مضبوط، متنوع اور سائنسی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کی جی ڈی پی تقریباً 250 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 55 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور فی کس آمدنی تقریباً 45,000 ڈالر ہے۔ اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ نارتھ سی آئل فیلڈز سے آتا ہے۔ دنیا کی قابل تجدید توانائی رینیویبل انرجی میں نمایاں ملک ہے، خاص طور پر ونڈ پاور پلانٹس۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں جیسے کہ ایڈنبرگ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گلاسگو اور سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی، اس کی زیادہ تر برآمدات وسکی، تیل، الیکٹرانکس، انجینئرنگ آلات اور سافٹ ویئرز ہیں۔ یہاں کی تعلیم کی شرح تقریباً 99% ہے اور اس کا ہیلتھ سسٹم مکمل طور پر NHS اسکاٹ لینڈ کے تحت بالکل مفت ہے۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ کی ثقافت اپنی انفرادیت کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ کی قومی زبان اسکاٹش انگلش اور اسکاٹش گیلک ہے، جو اب بھی شمالی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ مذہب کے لحاظ سے اکثریت عیسائی ہے۔ دوستو، آج کا اسکاٹ لینڈ ایک ٹیکنالوجی اور تعلیم کا مرکز ہے۔ ایڈنبرا اور گلاسگو میں روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور رینیویبل انرجی پر تیزی سے تحقیق ہو رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں سمندری ساحل کی لمبائی 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، انگلینڈ، فرانس اور اسپین سے بھی زیادہ۔ دوستو، گولف کی ایجاد اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی۔ دنیا کا پہلا کلر ٹی وی 1928 میں اسکاٹ لینڈ کے شخص جان لاگی نے ایجاد کیا۔ اسکاٹ لینڈز نیشنل اینیمل کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک یونیکارن ہے۔ یہاں چمگادڑ مارنا غیر قانونی ہے، ہاں یہاں تک کہ غلطی سے بھی۔ اسکاٹ لینڈ کے ہر شخص کو قانوناً درخت لگانے اور فشنگ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں کے کچھ اسکول 900 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک فخر ہے، ایک داستان ہے۔ یہاں کے پہاڑ خاموش ہیں مگر ان کی خاموشی میں تاریخ چیخ رہی ہے۔ یہاں کے قلعے ٹوٹے ہوئے ہیں مگر ان کے ملبے میں عظمت زندہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ بادلوں سے لپٹے کسی قلعے کی تصویر دیکھیں تو یاد رکھیے گا وہ صرف منظر نہیں، ایک زندہ تاریخ ہے، اسکاٹ لینڈ کی تاریخ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔